موجودہ جنگی صورتحال میں ایک پاکستانی معیشت کو، پاکستانی عوام کو ایک خوشخبری، تازہ ٹھنڈا ہوا کا جھونکا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں G9 نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالحنان راجہ، پروگرام ٹاپ سٹوریز کے ساتھ چلتے ہیں آج کی اہم خبر کی طرف۔ اچھا، سب سے پہلے موجودہ جنگی صورتحال میں ایک پاکستانی معیشت کو، پاکستانی عوام کو ایک خوشخبری، تازہ ٹھنڈا ہوا کا جھونکا، ان ایک دو خبروں سے آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سعودی وزیر خزانہ محمد الجیدان جو ہیں وہ پاکستان کے دورے پر ہیں، اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ ایران امریکہ مذاکرات جاری ہیں۔ یہاں وزیر خارجہ کا ہونا بنتا تھا، لیکن وزیر خزانہ کا، سعودی وزیر خزانہ کا اس موقع پر یہاں آنا ظاہر ہے کوئی ایک اہم پیش رفت ہے، اور شہزادہ محمد بن سلمان نے اگر یہ انہیں بھیجا ہے تو اس کے پیچھے کوئی پس پردہ کوئی بڑا ایک پیکج ہوگا پاکستان کے لیے، جو پاکستان کی معیشت کو نہ صرف سہارا دے گا بلکہ مستقبل قریب میں پاکستان کو اچھی خوشخبریاں بھی ملیں گی۔ اچھا، اس میں یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں وزیر اعظم سمیت فیلڈ مارشل تھے، اس میں سیکرٹری خزانہ تھے اور دیگر حکام تھے۔ اچھا، اس میں جو ہے نا اقتصادی دو طرفہ جو اقتصادی باہمی اقتصادی امور کے پر بات چیت ہوئی، اور جو مفاہمتی یادداشتیں اس پر دستخط ہوتے ہیں، لیکن ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ سعودی وزیر خزانہ، سعودی حکومت نے پاکستان میں کم و بیش $10 ارب کی سرمایہ کاری کا جو فیصلہ کیا، اس معاہدے کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ اچھا، اس میں آرامکو جو ہے وہ پاکستان میں جو ریفائنری لگانے جا رہی ہے، اس میں PPL، PSO اور OGDCL وہ ان کے ساتھ مل کے یہاں یہ آئل ریفائنری لگے گی، اور جس میں روزانہ 3 سے 4 لاکھ بیرل تیل صاف ہوگا۔ اچھا، اس سے پاکستان کا جو دباؤ ہے نا، جو ریفائنری کی جو پیٹرولیم مصنوعات اس کی صفائی میں جو معاملات، ان کو پیچیدگیاں، جو زر مبادلہ کے ذخائر کافی حد تک اس پہ لگ جاتے تھے، اس پہ بہت بڑا فرق پڑے گا، وہ بچت ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اتنی بڑی سرمایہ کاری سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ الحمدللہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی پوزیشن میں ہوگی۔ اچھا، دوسری ایک اچھی خبر کہ جب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے نا کہ جب آپ کے ستارے، آپ کی قسمت اچھی ہو تو ایسی معاشی اور اقتصادی خوشخبریاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایپٹما، آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن، بہت بڑی ایسوسی ایشن ہے۔ اچھا، اس نے بہت بڑا یہ سٹیپ لیا ہے۔ ان کے جو صدر ہیں محترم کامران راشد، انہوں نے بتایا کہ جو ایپٹما آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن $2 ارب اسٹیٹ بینک میں جمع کرانے کے پہ غور کر رہی ہے، اس لیے کہ جو پاکستان نے UAE کے جو قرضہ تھا وہ کرنا تھا واپس، اور ظاہر ہے یقیناً لامحالہ طور پر اس کا دباؤ پاکستانی معیشت پر آنا تھا، اور IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہے اور جو ان کی ضروریات تھیں، جو ان کا تھا ٹارگٹ کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنی اماؤنٹ ہونی چاہیے، ان کا جو بنیادی مطالبہ رہتا ہے ہر دفعہ، اس کو جو ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن نے اس نے پورا کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم مشکل وقت میں ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور امن مذاکرات کے بعد ہم حکومت سے مل کر اس مسئلے کا پائیدار حل نکالیں گے تاکہ پاکستان پہ جو معاشی دباؤ آنے والا ہے اس کو کم کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ یہ جو کچھ پالیسیز تھیں اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت میں اور اس کی برآمدات میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے، توقع جو کی جا رہی ہے کہ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس کو مئی کے مہینے میں ایک مشترکہ جو مطالبات ہیں اور تجاویز کے بعد جو آنے والا بجٹ ہے اس میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ریلیف دیا جائے۔ چلیں اب چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ اچھا، ایرانی اسپیکر باقر کالیباف، ان کا جو وفد آیا تھا بہت شاندار استقبال ہوا ہے، اور ایئر بیس پہ نہ صرف ہمارے وزیر خارجہ، ڈپٹی وزیر اعظم، بلکہ فیلڈ مارشل خود موجود تھے، اسپیکر قومی اسمبلی موجود تھے۔ انہوں نے بڑا بھرپور استقبال کیا ہے، اور اس میں ان کو احساس دلایا کہ پاکستان آپ کے ساتھ، ایرانی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ اچھا، اس میں ان ایرانی اسپیکر کا کہنا تھا کہ امریکہ کے ساتھ حقیقی ڈیل کرنا چاہتے ہیں، اور مذاکراتی عمل کو اگر امریکہ حقیقی ڈیل دے جو ہماری خواہش ہے، جو ایران کے مفاد میں، ایرانی قوم کے مفاد میں ہے، تو یہ معاہدہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا، میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں اگرچہ امریکہ نے وعدہ خلافیوں کی ایک تاریخ ہے اور ہمارا تلخ تجربہ ہے اس کے ساتھ، مگر ہم اچھی امید کے ساتھ
اور خوش دلی کے ساتھ ان مذاکرات کے لیے آئے ہیں، اور امریکہ اگر ہمارے حقوق کو تسلیم کرتا ہے تو معاہدے کی کامیابی میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اچھا، اس میں جو ممکنہ طور پر جو امریکہ کی طرف سے جو بڑا مطالبہ، ایک دو مطالبات ہیں جن پہ زیادہ گفت و شنید ہوگی، باقی کافی ساری چیزیں تو طے ہو چکی ہیں پہلے بھی۔ اچھا، اس میں امریکہ کا جو مطالبہ ہے کہ وہ ابنائے حرمت کو مستقل کھلا رکھنا چاہتا ہے، اس کا مطالبہ، اور اسے عالمی قوانین کے تحت ہی چلایا جائے، جبکہ ایران کہتا ہے کہ اب ہم اس سے وہ ٹول لیں گے اور سارے معاملات عمان اور ایران مل کر چلائیں گے۔ جبکہ جو دوسرا امریکہ کی طرف سے مطالبہ ہے کہ وہ ایران کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ بالکل ختم ہو، لیکن اس پہ بات ہوگی کہ یورینیم جو افزودگی ہے وہ جو توانائی کے مقاصد کے لیے اس حد تک ایران آ جائے گا، اور جس پہ ڈیڈ لاک ہوگا، جو مشکل مرحلہ ہوگا، وہ ہے امریکہ کی طرف سے ایران کا میزائل پروگرام مکمل بند۔ اب اس پہ تو ظاہر ایرانی کسی طور سمجھوتہ کرنے کو تیار نہیں، اور اس پہ جو ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے بہت زیادہ اس پہ فوکس بھی ہوگا کہ ایران جو ہے اپنا میزائل پروگرام 2000 کلومیٹر کی رینج تک کی سطح پر لے آئے۔ اچھا، اب ایران پر جو اس معاہدے کا جو کامیابی کا جو راز ہے یا جو فرسٹ سٹیپ ہے وہ یہ کہ ایران پر پابندیوں کا خاتمہ اور اس کے منجمد اثاثہ جات کی بحالی۔ اگر امریکہ ایران کا یہ مطالبہ بھرپور طریقے سے مان لیتا ہے تو مذاکرات انشاءاللہ پھر اس میں کوئی بڑی رکاوٹ دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ ایران کی پہلی اور کڑی ترجیح اس کی معاشی شارک اور 45 سالہ پابندیوں میں جکڑی عوام اور حالیہ جنگ سے ایران اربوں ڈالر کے نقصان کا ازالہ ہے۔ اور یہ دو جو چیزیں ہیں، جو معاشی پابندیاں ہیں اور ایران پر، اور جو منجمد اثاثہ جات ہیں، اس کی بحالی ایرانی معیشت کے لیے، ایرانی قوم کے لیے بہت بڑا تحفہ ہوگا۔ اچھا، اعتماد سازی چونکہ اس وقت بڑا ایشو ہے، اور پاکستان کا مقصد بھی یہی ہے کہ اعتماد سازی کی فضا بحال ہو۔ پہلے وفود جو ہیں وہ ایک دوسرے کو، وہ جو ان کا تبادلہ ہوگا، امریکہ کی تجاویز کا ایران کی طرف، ایران کی تجاویز کا امریکہ کی طرف، اور اعتماد سازی کی فضا بحال ہوتی ہے۔ اور یہ جو معاملہ ہے، امریکہ اگر اس کو، ایران کے اس معاملے کو مان لیتا ہے تو پھر جو ہے اگلے مرحلے میں دونوں وفود آمنے سامنے بیٹھے۔